دکتور عبد الرحیم صاحب، یہ بتائیں کہ جو الغزالی یونیورسٹی ہے، ایک تو اس کے شعبہ جات کے حوالے سے اور پھر مذہبی اور عصری علوم جو دونوں ہیں اس کے حوالے سے بھی تھوڑی ڈیٹیل جو ہے بتائیں، اور آپ کے پاس اسٹوڈنٹس کتنے ہیں اور کتنے لوکل ہیں، باہر سے آ رہا ہے کوئی کہ نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیچنگز کے حوالے سے مجھے خصوصی انٹرسٹ ہے کورس میں، کہ کورس کیا پڑھا رہے ہیں. ایک تو یہ بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو جامعۃ الرشید اصل بنیادی ادارہ جامعۃ الرشید ہے. تو جامعۃ الرشید کے جو نظام تعلیم ہے اس کی جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ 200 سال کے بعد دونوں تعلیمات کو ایک جگہ اکٹھا کیا، ایک ہی چھت کے نیچے دینی تعلیم بھی ہوتی ہے اور عصری تعلیم بھی ہوتی ہے. اور جو طالب ہمارے ہاں سے فارغ ہوتا ہے وہ عالم دین بھی ہوتا ہے، وہ گریجویٹ بھی ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے ہوتا ہے. اور اگر وہ کسی اس میں جائے گا کسی دوسرے اس میں، تو اس کے لیے پورا انتظام موجود ہے. تو میرا یہ خیال ہے ہمارے اس خطے کے جو مسائل ہے اس میں ایک بہت بڑا ہمارا مسئلہ ایشو ہمارا دونوں تعلیمات میں فرق کرنا ہے. دو الگ الگ ایک وہ بن گئی، تو ہم تقسیم در تقسیم ہو گئے. اور جب آپ تقسیم ہو جائیں گے کہ یہ مسٹر ہے، یہ ملا ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ اسکول ہے، یہ عصری یہ دینی تعلیم ہے، دنیوی تعلیم ہے، تو آپ نے پھر اپنے آپ کو بھی تقسیم کر دیا اور اپنے مین پاور کو بھی تقسیم. بالکل ایسا ہی ہے، یہ بنیاد ہے اور پرابلم بھی یہی آ رہی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارے خیبر پختونخوا کے بلوچستان کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کا حل یہی ہے کہ آپ ان دونوں تعلیمات کو اکٹھا کر دیں. مدرسہ جو ہے وہ اسکولوں کو مار رہا ہے، اسکول والے مدرسوں کو مار رہے ہیں، تو دونوں کو اکٹھا کر دیں، کوئی کسی کو مار نہیں سکے گا. یہ ایک بہت بڑا وہ ہے. تو سنگل نیشنل کریکولم کی جو بات ہوتی تھی. جی بالکل. اچھا، اس میں عصری تعلیم میں پھر ہمارے یہاں شروع میں تو یہ تھا کہ یونیورسٹی کا چارٹر نہیں تھا ہمارے پاس. تو اب الحمدللہ ہمارے پاس یونیورسٹی کا چارٹر ہے، فل فلیج یونیورسٹی کا چارٹر ہے اس میں. اور اب اس میں ہمارے لیے بہت آسانی یوں ہو گئی ہے کہ جو مدارس ہیں اس وقت ہمارے ہاں تقریباً 1200 مدارس ہیں جو ہمارے ساتھ ایفیلیٹ ہیں پورے ملک میں، اور 2.5 لاکھ کے قریب ان میں طلباء ہیں. اچھا جی. تو ہم یہ پوری چیز ان کو ہم دے رہے ہیں. اچھا، میرا انٹرسٹ اس میں ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں اور لوگوں کو انٹرسٹ بھی ہے ریسرچ کرنے کا، مطلب کے حوالے سے لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں جو درس نظامی کے حوالے سے ہے، جو کورس کے حوالے سے، اس کے سبجیکٹس کیا ہیں، کتنے سال لگتے ہیں علماء کو تیار کرنے میں، کیونکہ آبویسلی ایک بہت بڑی محنت جو ہے اس کے لیے درکار ہے. جی دیکھیں، درس نظامی یہ کوئی 17ویں صدی سے یہ سلسلہ شروع ہوا، تو اس وقت کا نصاب ہے یہ، اور اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں لیکن بہت کم. اچھا جی. جامعۃ الرشید نے یہ کیا ہے کہ اس میں وہ تمام چیزیں ڈالی ہیں نصابی تعلیم میں جن کی آج ہمارے ریاست کو، ہماری یوتھ کو، سوسائٹی کو ضرورت ہے. اس میں تاریخ بھی ہے، اس میں سیرت بھی ہے، اس میں صحافت بھی ہے، اس میں مینجمنٹ بھی ہے، اس میں انتظام بھی ہے، اکاؤنٹس بھی ہے، آڈٹ بھی ہے، اس میں HR بھی ہے، اس میں مارکیٹنگ بھی ہے. سب چیزیں باقاعدہ ہم نے اس میں ڈالی ہیں. تو الغزالی کے 2 حصے، ایک حصہ وہ ہے جس میں ہم جو مدارس کے طلباء ہیں ان کو ہم دوسری چیزیں بھی لے کر ان کو سکھا رہے ہیں تاکہ وہ ریاست میں، سوسائٹی میں جا کر اپنا کردار ادا کر سکیں. اچھا جی. مدرسے کی 4 دیواری میں بھی ان کا کام ہو، ممبر محراب کا بھی کام ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ بیوروکریسی میں بھی جا سکیں، معاشرے میں. اور آپ آن لائن کا کوئی سسٹم ہے پڑھانے کا؟ آن لائن بھی ہے، اور ہم ابھی اس کو منظم کر رہے ہیں کیونکہ ہماری یونیورسٹی بالکل شروع ہے اس کی. تو اس کا جو وہ حصہ ہے جو مدارس سے متعلق ہے، میرا یہ خیال ہے کہ جتنے ہمارے ایشوز مذہب سے آ رہے ہیں، مذہب کے نام پہ آ رہے ہیں، یا ہماری نوجوان یوتھ استعمال ہو رہی ہے مذہبی حوالے سے باہر کے اداروں کے لیے، اور خاص طور پہ آپ کا جو خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے اس میں جس طریقے سے وہاں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اور دن بدن تباہی بربادی آ رہی ہے. تو یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے جامعۃ الرشید کا، الغزالی کا، یہ خیبر پختونخوا کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے جو طلباء فارغ ہوں گے وہ لوگوں کو ایک سانس آئے گا ان کی وجہ سے، اور بہت انشاءاللہ بہتری ہوگی. لوگ اکثر جو ہے وہ سوال پوچھنے کا میرا مقصد بھی یہی تھا کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں سوال لے کر، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس سے جو ہے وہ بات جو ہے وہ کرنی ہے. اگر ایسا کوئی پلیٹ فارم جو ہے وہ موجود ہے تو اس کے بارے میں بتائیے. کہ دیکھیے، ایک تو ہمارے ہاں ایک مدارس کا نظام ہے، جامعۃ الرشید ہے، لاہور کیمپس ہمارے یہاں شروع ہو گیا ہے، گوجرانوالہ کیمپس شروع ہو گیا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ، کوئٹہ میں، 4 صوبوں میں ایک باقاعدہ اس کے کیمپس ہوں گے. دوسرے ہمارے ہاں مختلف کورسز ہم لوگ کرواتے ہیں،
نوجوان طلبہ طالبات کے لیے بھی، یونیورسٹیز کے لیے بھی. یونیورسٹیز میں میرے لیکچر بھی ہوتے ہیں، میں جاتا رہتا ہوں وہاں، تو ہر سطح پہ الحمدللہ کام ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں ایک تھنک ٹینک بھی ہے CPRD کے نام سے، اور اس کا کام یہی ڈائیلاگ کرنا، ایک تحقیق ریسرچ کی بنیاد پر مختلف مذاہب کے درمیان مختلف تنازعات میں اپنی چیزیں پیش کرنا. تو اس کی وجہ سے بہت ہمیں امید ہے کہ اگر ہم اس کو جتنا زیادہ فعال کر سکیں، ہماری ریاست اگر اس حوالے سے سنجیدہ ہو، تو میرے خیال میں جو ہمارے ہاں بد نظمی ہے یا جو جذباتیت ہے، جو اشتعال ہے اور جو سطحیت ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان استعمال ہو رہے ہیں جان بوجھ کے یا ویسے، تو اس کا ایک بہت بہترین حل ہوگا انشاءاللہ تعالی.